الاسراء والمعراج۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم اپنے محبوب کو مسجد اقصی سے مسجد الحرام لے گئے اور پھر مسجد الحرام سے آسمانوں تک لے گئے۔ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت کو روک دیا۔ ہر ایٹم، ہر مالیکیول، ہر ایگزسٹ کرتی چیز اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی، ایون کہ وہ بستر کی گرمائش، وہ ہلتی ہوئی کنڈی، ہر چیز اپنی جگہ پر سٹل ہو گئی۔ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ جب براق لے چلا حکم الہی سے تو جو سپیڈ آف لائٹ ہے وہ بھی کم پڑ گئی، وہ سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ تیز تھا کہ اتنا بڑا سفر، یہ کوئی ہالی ووڈ بالی ووڈ کی مووی نہیں ہے کہ اتنا بڑا سفر اتنے ملی سیکنڈز کے اندر، لائک ود ان نو ٹائم، ملی سیکنڈز بھی نہیں، ملی سیکنڈز بھی زیادہ ہوں گے، ود ان نو ٹائم یہ پورا سفر ہوا۔ یہ براق کی پرواز تھی کہ قرآن بولا الاسراء بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو معراج پہ بلایا۔ جب سفر شروع ہوا تو ملائکہ نازل ہوئے، نبی موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ تشریف لے گئے، وہاں جا کے دعا مانگی۔ پھر اس کے بعد مسجد اقصی پہنچے۔ مسجد اقصی میں تمام بڑے سے بڑے نبی خاتم النبیین کے پیچھے جماعت میں کھڑے اور زمین و آسمان کی سب سے خوبصورت ترین جماعت قائم ہوئی اور نماز ادا کی گئی۔ پھر سفر کا دوسرا حصہ شروع ہوا کہ نبی آسمان پہ آسمان چلتے گئے اور تمام ملائکہ سے ملے، تمام نبیوں سے ملے، عیسیٰ، موسیٰ، یوسف، تمام بڑے سے بڑے نبی نے نبی علیہ السلام پر سلامتی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جہنم جنت کا ٹور کروایا، ان میں لوگ دکھائے جن کو سزائیں مل رہی تھیں یا جن پر اللہ کی رحمتیں تھیں، کہ آیا مقام سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام تھا کہ جس کے آگے جبرائیل امین اگر 1 انچ بھی جاتے تو وہ جل کر راکھ ہو جاتے، کہ اعلان ہوا آپ آئیے۔ حضور کو اس سے بھی آگے بلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ اللہ میں اور نبی علیہ السلام میں 2 کمانوں کا فاصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سید کونین کو بلا کر کہا، اے محمد، میں نے زمین پر دیکھا کہ تم سوائے میرے کسی کی عبادت نہیں کرتے اور تم سوائے میرے کسی کو یاد نہیں کرتے۔ میں محمود ہوں اور تم محمد ہو۔ اور پھر محمد جب میں نے دوبارہ زمین پر نگاہ ڈالی تو علی کے علاوہ تمہارا کوئی وصی نہ ملا۔ اللہ نے نبی علیہ السلام سے جب گفتگو کی تو لہجہ علی ابن ابی طالب کا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں اس سے زیادہ بہترین لہجہ نہ پایا، اور جس بندے کو معراج پر بلایا اس سے زیادہ بہترین بندہ نہ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا، اے نبی، جو تمہارے اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت رکھے گا صرف وہی جنت کا حقدار ہوگا، ان کے دشمنوں پہ اور ان سے محبت نہ کرنے والوں کے لیے صرف جہنم ہے۔ اب محبت کیا ہے اور مودت کیا ہے؟ محبت یہ جو ہر کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھئی ہمارے دل میں تو اہل بیت کی محبت ہے، ہمارے دل میں تو اہل بیت کی محبت ہے، ٹھیک ہے، وی نو اٹ، ٹھیک ہے، ایک سمپل سی۔ لیکن مودت کیا ہے؟ جب محبت چھلکتی ہے تو مودت بن جاتی ہے۔ جب آپ کے اعمال میں، آپ کی ہر چیز میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی زبان میں، آپ کے لہجوں میں اہل بیت کی محبت اٹھے گی اور ثابت ہوگی تو اس کو مودت کہتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر عمل میں اہل بیت کی مودت نظر آنی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔